ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں. ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوگا اور اس پہ راؤنڈ اپ یہ جو بڑی ہاٹ ڈسکشن ہے, گرم ڈسکشن ہے کہ ہمارے یہ جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں, اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہے, کیا ہم اس میں لوزرز ہیں یا گینرز ہیں, یا وہ لوزرز ہیں یا گینرز ہیں. اس پہ ایک بریف ایک ان سے سوال جواب ہوں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو Q&A ود پی جے امیر. امریکہ اور پاکستان, جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں کبھی بڑے اچھے ہو جاتے ہیں, کبھی بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک آپ کو میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ جب 61 میں پریزیڈنٹ ایوب جب گئے امریکہ تو کیسا ان کا استقبال کیا گیا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ پاکستان کو اس وقت بھی یوز کیا گیا, ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان استعمال کیا جا رہا ہے اس میں سپلٹ ایک مائنڈ سیٹ آ گیا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے, امریکہ کا ساتھ دو یا نہ ساتھ دو. لیکن جیسے کہ بریک سے پہلے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ یہ اب ایک گلوبل ولیج ہے. ایک گلوبل ولیج کے اندر پاکستان اس پہ کتنا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ اپنی ایک جیو پولیٹیکل امپورٹنس کتنی ہے, جیوگرافیکل امپورٹنس کتنی ہے. لیکن پاکستان کو جو سب سے بڑا سوال ہے کہ پاکستان پہ اعتبار نہیں ہے. یہ ایک بڑی ایک افسوسناک چیز نظر آتی ہے کہ جو کہ آج کی بھی حکومت, پہلے کی بھی حکومت, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کو یہ جو امریکن گورنمنٹ ہے یہ اتنا ڈسٹرسٹ ایک ایلیمنٹ سے کیوں دیکھتی ہے. اور یہی چیز ہے کہ کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ پاکستان کو یہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. پی جے ٹرسٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ یوز کا مسئلہ ہے. دے تھنک دیٹ یہاں پر جمہوری حکومت ہے, لیکن دے آر موسٹ کمفرٹیبل. امریکہ جو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے بہت کمفرٹیبل رہے ہیں ملٹری رولرز کے ساتھ. جب جمہوریت آ جاتی ہے تو اس میں یہ عام ٹوسٹنگ نہیں کر سکتے, پینک ری ایکشن نہیں ہو سکتا. جیسے مولانا نے کہا کہ جناب منہ توڑ جواب دینا چاہیے. نہیں, ایک جمہوری حکومت ہے, یہ منہ توڑ جواب نہیں دے گی, یہ کنسیڈر کرے گی سارے پرس اینڈ کونس کا جواب دے گی. جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے, ہمارا دوست ہے چائنا کہ نائب وزیر اعظم ہمارے ملک میں تھے کل تک, اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چائنا ہوئے, برطانیہ ہوئے, یہ لوگ ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں ٹو انیشیٹ میڈیٹ کریں, ڈائلاگ کو فروغ دیں, کیونکہ یہ بھی ان کا انفلوئنس ہے. اس گلوبل پالیٹکس میں چائنا کا انفلوئنس بہت بڑا ہے, یعنی کہ اٹس پرابلی گوئنگ ٹو بی نیکسٹ سول سپر پاور. تو اس کا انفلوئنس بہت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکنز, دیکھیے ابھی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ سچویشن ڈی ایسکلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اگر پینک میں کہیں ہماری گورنمنٹ ریئیکٹ کرتی کہ جناب ٹھیک ہے جی ہم فلانا حملہ کر دیں گے, ہم وہ حقانی نیٹ ورک کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, بھائی ہمارے یہاں حقانی نیٹ ورک اگر ہے تو وہ ناردرن ایریاز میں ہے, وہاں ہم اپنا کر رہے ہیں, ہمارے ڈیفینس فورسز ہیں. آپ کے یہاں جو ہے جو یعنی کہ جو کابل جیسے شہر میں جو کہ آپ کے کنٹرول میں تھا, وہاں 8 گھنٹے تک آپ اس کی سیز کرتے ہیں, ہوٹل کو سیز کرتے ہیں, ایمبیسی کو سیز کرتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, جبکہ سینکچوریز ان کی ہوئی ہیں افغانی گروپ کی. تو آپ جب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اس, جن کے پاس ہمارے پاس تو اکوپمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جن جو ان کے پاس ہے, ان کے پاس ایسی سینسرز ہیں جن سے یہ دے کین ڈیٹیکٹ اٹ. جن لوگوں کا تعلق ہے جو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مین ان کے کلپٹس ہیں, تو وہ ہماری مدد مانگیں, ہم سب کہیں, جیسے ابھی کہا گیا, ہماری حکومت نے بھی کہا ہے کہ بھائی اگر آپ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, وچ از دا بیسٹ پاسبل وے آؤٹ آف افغانستان کرائسس, کہ آپ ڈائلاگ شروع کریں, آپ نیگوشیٹ کریں, اور ہم مدد کر سکتے ہیں. لیکن پیچھے آپ ایک بات کا خیال رکھیے کہ اگر ہمارے تعلقات حقانی گروپ سے ہیں تھوڑے بہت, تو سی آئی اے کے کیا نہیں ہوں گے؟ سی آئی اے تو ہم سے زیادہ پہلے انوالو رہا ہے, ہم تو سی آئی اے کہنے پر کچھ کرتے تھے. تو ایسی آپ کے بھی تعلقات ہوں گے. آپ کو چاہیے کہ سب مل بیٹھ کر حقانی گروپ سے ڈائلاگ شروع کریں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے. ایلیمنیشن سے معاملہ حل نہیں ہوتا. ایک آپ ٹیررسٹ مارتے ہیں, 10 پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے ڈائلاگ کریں, اور میرے خیال سے کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے ورلڈ وائڈ
کہ ڈائلاگ کریں گے. بلکہ آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں یہ عرب اسپرنگ جو آیا ہے، میں بھی فارن افیئرز میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ بھئی اب ویسٹرن ایٹیٹیوڈ یہ ہو گیا ہے کہ وی ول ایکسپٹ مسلم اسلامسٹ جو ہیں پارلیمنٹ میں اگر آ جائیں. بھئی اگر طالبان اور یہ طالبان جو کہ لوکل پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں، جن کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں ہے القاعدہ کی طرح، اگر وہ لوگ لوکل پاور میں شیئر چاہتے ہیں، بیکاز دے آر میجورٹی پشتون تو میجورٹی میں، اگر وہ لوکل شیئر چاہتے ہیں تو اکوموڈیٹ دم پراپرلی تھرو الیکشنز. لیٹ دیر بی اے کانسٹیٹیوشن. اور ابھی آپ کے یہاں پولیٹیکل پارٹی سسٹم نہیں ہے افغانستان میں. پولیٹیکل پارٹی سسٹم کو اسٹور کریں تاکہ پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپیٹ کریں اور وہاں سے پھر اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے. ابھی تو کوئی سسٹم ہی نہیں. اچھا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ رہ گیا ہے. مجھے بتائیے مجھے کہ جب ہم مسٹرسٹ کی بات کرتے ہیں ایز اے پاکستانی، آپ امریکہ پہ اعتبار کریں گے یا پورا آپ پہ ٹرسٹ ہے کہ اسامہ بن لادن واقعی تھا وہاں یا نہیں؟ کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. ہاں، ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں. اٹس بگ کوشچن مارک. اس پہ اعتبار ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں تو کرنا پڑے گا آپ کو اعتبار. وہ خدا تو نہیں ہے. نہیں، خدا تو نہیں ہے، مگر اگین وہ کہتے ہیں. دیکھیں لوگوں کی مختلف تھیوریز ہے. کچھ کہتے ہیں 2005 میں مارا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں ٹورا بورا میں مارا گیا تھا. دیر از اے مسٹری اباؤٹ ہم اینڈ دیٹ مسٹری ول کم آؤٹ ان دی اوپن آفٹر سم ایئرز. جب کوئی CIA کا ایجنٹ کتاب لکھے گا وہ ڈسکلوز کر دے گا کہ اسامہ کب مارا گیا تھا، کیسے مارا گیا تھا. یہ پتہ نہیں چلے گا آپ کو بھی. ہائی کمشنر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ تھے پاکستان کے ہائی کمشنر UK میں واجد شمس الحسن. ان سے بات چیت ہوئی پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں کیسے تھے، کیسے ہیں اور کیسے آگے ہوں گے. بڑا سمپل اس کا ایک اگر آپ ایک کنکلوزیو ایک اینڈ نکال لیں تو وہ یہی ہے کہ بہتر ہوں گے. ڈی ایسکلیشن ہو رہی ہے. جو ہائی ٹیمپرز چلے تھے آل اراؤنڈ نیچے آ رہے ہیں اور ریلیشنز اسی طرح رہیں گے. یہ ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن اعتبار کی اگر بات آتی ہے، اگر پاکستان پہ اعتبار نہیں ہے امریکہ کا، تو کس پاکستانی کو اعتبار ہے کہ جو اسامہ بن لادن میں جو ایکشن ہوا ہے، کون بلیو کرتا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن واقعی تھا وہاں یا نہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ. تو کسی نے اسامہ بن لادن کی باڈی تو دیکھی نہیں ہے، تو پھر اعتبار کس پہ کریں؟ اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور اس پہ بھی بات چیت کریں گے. لیکن یہاں میں آپ کو دوبارہ ہمیشہ جو پروگرام کے اینڈ پہ میں کہتا ہوں اور بڑے دل سے کہتا ہوں کہ دیکھیں بڑی دشواریاں آئیں گی پاکستان کو. حکومتیں آئیں گی جائیں گی، لوگ آئیں گے جائیں گے. پاکستان کو اگر آپ نے نمبر 1 نہ رکھا تو ان حکومتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اپوزیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر ہم کس کی بات کریں گے؟ کی پاکستان فرسٹ. خدا حافظ.